بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسلم لیگ نون اور اس کی لیڈرشپ اور جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اور باقی بلکہ ان کے جو فالوورز ہیں، بہت ہی مایوسی کے حالات ہیں ان کے لیے۔ جس قسم کے عمران خان صاحب نے ابھی مطلب کہ پے در پہ ایک دن پہلے انہوں نے جس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس بہت بڑا سرپرائز کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے ون کیا پنجاب میں، اور ان کے ساتھ ہی ایک سیکنڈ سرپرائز آ گیا، اور جو کہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے ایک ایڈوائز آ گئی کہ جی آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں۔ اور یہ دونوں وہ چیزیں تھیں جو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، اور جس کے اوپر خبریں یہ ہیں کہ جی بہت شدید ناراضگی ہے۔ لندن میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، وہ بہت ہی مطلب ہے کہ غصے میں ہیں، اور ان کی ناراضگی ہے کہ جی یہ کیوں اس طرح کے حالات، اس حد تک حالات چلے گئے، اور یہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کتنی آسانی کے ساتھ ان کے بقول کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اور پرویز الہی صاحب کو کس طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس مل گیا۔ تو اس میں یہ بھی کہ جی اس کے اوپر کوئی رپورٹ بھی مانگ لی میاں نواز شریف صاحب نے، اور یہ کہ جی ان کو تو یہ کنوے کیا گیا تھا کہ جی ان کے کوئی 7-8 لوگ ہیں ناراض ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ ناراض ہیں، اور اسی طرح سے کہ جی کچھ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جی پی ایم ایل کیو کے اندر بھی کچھ رفٹ پایا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جب حقیقت کھلی تو اس قسم کے رزلٹس کیوں ڈیفرنٹ تھے اس لحاظ سے۔ تو یہ جو حالات ہیں، اس کے اوپر جو ایک خبر بھی چھپی، اور اس میں یہ بھی تھا، آج کی ایک اہم خبر ہے بلکہ، اور یہ چونکہ کل جو رات کو واقعہ ہوا، مطلب ہے کہ جو ڈسولوشن آف اسمبلی کا جو فیصلہ ہوا، اس سے پہلے مطلب ہے کہ ایونٹس کے اوپر تھا یہ جو خبر ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جی انہوں نے اپنی میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہاں پہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور پنجاب کی خاص طور کے اوپر جو قیادت ہے، ان سے یہ گلہ کیا کہ جی آپ تو ہمیں بالکل کچھ ڈفرینٹ پکچر بتا رہے تھے، اور یہ کیا ہو گیا، اور اب انشور کریں کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے تدابیر جو بھی ہے وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن وہ بھی کام ہو گیا، اور آج مجھے جو لگتا ہے، ظاہر ہے اس ڈیفینیٹلی جو واقعہ پرسوں ہوا اور پھر جو واقعہ کل ہوا، اور اس کے اوپر اب گورنر نے چونکہ آلریڈی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اور آئین کے تحت بھی ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ایڈوائس ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور کل آج ڈیزالو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کل 48 آورز گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اور اس جو ہے یہ جو ناکامی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ جی یہ دو کوئی اس قسم کے صرف ایونٹس نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر 186 ووٹس لے لیے پرویز الہی صاحب نے اور وہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر یہ کہ جی وہ نہیں چاہتی تھی پی ایم ایل این کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو، اور اسمبلی ڈیزالو بھی ہو گئی۔ اصل بڑی ناکامی یہ ہے کہ جی جو سٹرونگ ہولڈ ہے پی ایم ایل این کا پنجاب، جس کو سٹرونگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا، وہ اب بڑا کلیئرلی ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے، اور اب وہ کس طریقے سے اس کو واپس لے سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے سٹرونگ ہولڈ کو جو کہ عمران خان صاحب کے حق میں جا چکا ہے اس کو کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پی ایم ایل این کا۔ لیکن جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایم ایل این کے اندر کے لوگ ہیں کچھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سارا کچھ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے اوپر تو آپ یعنی کہ ان کو یہ کہہ کہ جی کہ آپ یہ سارا کچھ سنبھال لیں، اور خود جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری وہ وہاں پہ بیٹھی ہے۔ جو حمزہ شہباز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے، ان کا بڑا اہم کردار تھا اس موقع کے اوپر، ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب تو پچھلے ظاہر 1.5-2 سال سے وہ وہاں پہ ہیں۔ تو جب ٹاپ لیڈرشپ ساری وہاں پہ ہو تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی یہاں پہ جو ان کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ جو پولیٹیکل ڈینٹ ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب ود ایوری پاسنگ ڈے پولیٹیکل ڈینٹ اور سیریسلی ڈل رہا ہے پی ایم ایل این کو پنجاب میں، تو اس کو اگر رانا ثناء اللہ صاحب یا تتارڑ یا اس طرح کے
کچھ اور لوگ روک سکتے ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، جن کے ساتھ خبروں کے مطابق جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو تو واپس آپ امیجیٹلی بھیجیں، تاکہ کچھ مطلب ہے کہ پولیٹیکلی کچھ ایکٹیویٹ کیا جائے۔ ان کے جو فالوورز ہیں، جو پی ایم ایل این کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، پارٹی کو ری آرگنائز کیا جائے، یہ سارا کچھ۔ لیکن میری ذاتی رائے میں ظاہر ہے یہ ساری ایفرٹ ظاہر ہے یہ پی ایم ایل این کرے گی، لیکن پی ایم ایل این بہت ہی ایک ایسی سچویشن میں پھنس گئی ہے کہ جس سے نکلنا ان کے لیے میری ذاتی رائے میں پاسبل نہیں ہے، بیکاز یہ جو آج جو پی ایم ایل این جو کچھ فیس کر رہی ہے، یہ بیسیکلی اس کی وجہ وہی مارچ اپریل کا فیصلہ تھا، اور وہ بھی کہ جی جو مبینہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر کہ جی آپ نے میاں یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا، جس کے اوپر یہ کہا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب انیشلی بالکل ریلکٹنٹ تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، لیکن ان کو چونکہ ڈرایا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر عمران خان صاحب کی حکومت چلتی ہے تو پھر جنرل فیض آرمی چیف بن جائیں گے نومبر 2022 میں، اور وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر تو پی ایم ایل این کا مستقبل ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، پھر آپ کے خلاف کیسز اور بن جائیں گے، جتنے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سب کچھ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، بیکاز مارچ میں اور اپریل میں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی، اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت انتہائی لو تھی، ان کی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر انتہائی مایوسی تھی، لوگ بہت زیادہ مایوس تھے، اور یا تو فوری اس کے بعد الیکشن ہو جاتے تو پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ ایک بات اس وقت بھی بہت سے لوگ کہتے تھے، اور میں بارہا کہتا رہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتے رہنا چاہیے اور ان کو ٹینیور مکمل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ اصولی بات کہ جو آپ خود ہی پی ایم ایل این ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ جی آپ ٹینیورز کمپلیٹ ہونے دیں، اور یہاں پہ آ کے تو مبینہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کے اوپر، جو کہ جنرل باجوہ جس کو بالکل ٹوٹلی ربٹ کرتے ہیں بار بار، مطلب ہے کہ ان کے جو انٹریکشنز ہوئے یا ان کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو انٹریکشن ہوئے، لیکن جو مجھے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری تو اپنی اطلاعات تھیں، اور میں نے اس وقت لکھا بھی، فیبروری میں بھی لکھا کہ اس طرح کی کہ جی کچھ اشاروں کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف صاحب اس وقت راضی نہیں تھے، لیکن وہ راضی ہوئے، اور پھر جس قسم کے حالات اب پچھلے 8-9 مہینوں میں جو ملک کے حالات ہیں معیشت کی وجہ سے، بیسیکلی جس طرح مہنگائی ہوئی، تو اب یہ ہے کہ آگے حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں، اور آگے حالات جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا ڈس ایڈوانٹیج اب پی ایم ایل این کے لیے ہے، اور وہ جتنی ناکامیاں تھیں عمران خان صاحب کی، ان کو سب لوگ بھول چکے ہیں۔ اور کیونکہ اگر مہنگائی تھی تو اس وقت مہنگائی اس سے بہت زیادہ ہے، اگر پیٹرول مہنگا تھا اس وقت تو اس وقت پیٹرول اس سے بھی بہت زیادہ مہنگا ہے۔ اوور آل حالات جو ہیں اس معیشت کے، چونکہ معیشت جو ہے نا دیکھیں یہ ایک ڈیسائیڈنگ مطلب ہے کہ فیکٹر ہے، اور چونکہ مہنگائی ہوگی تو یہ لوگوں کی زندگی کو افیکٹ کرتی ہے، عام لوگوں کو۔ اب جس طرح آٹے کے حالات آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو چلیں سلائٹلی کچھ بہتر حالات ہو رہے ہیں، لیکن زندگی گزارنا کسی غریب شخص کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا، ایون جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے بھی اس وقت گزارا کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو یہ حالات جب اس قسم کے تھے، اور ان حالات میں اگر پی ایم ایل این جن کو شوق تھا بڑا حکومت تبدیل کرنے کا، حکومت تبدیل کر کے آ کے، اور پھر آپ نے وزیر اعظم بھی بن گئے، اور پھر جو فائنینس کی، اور آپ نے کہا بھی کہ جو منسٹریز ہیں لائک اکنامک منسٹریز ہیں وہ پی ایم ایل این اپنے پاس رکھے گی، تو یہ سب کچھ جب آپ کا اپنا فیصلہ تھا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو جس وقت آگے چل کے آپ دیکھیے گا کہ جب نیکسٹ الیکشن ہونے والے ہوں گے تو سارے کا سارا جو ملبہ ہوگا وہ پی ایم ایل این کے اوپر ہی پڑے گا، پی ڈی ایم کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے اوپر برڈن نہیں پڑے گا۔ آصف علی زرداری صاحب سندھ میں بالکل ان کے لیے اس کی امپلیکیشنز کسی بھی قسم کی ان کے اوپر وہ نہیں آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہی حال مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی پارٹی کا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ جی یہ کیا آپشنز ہیں، تو اس کے لیے میری ذاتی رائے میں اب پی ایم ایل این کو
جو بھی حالات ہیں ان کو یہ ایک کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پینا پڑے گا، اور وہ کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ اگر مزید مشکل فیصلے کرنے ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کریں، اور لیکن اس سے یہ ہوگا کہ اس سے لوگوں کی زندگی مزید مشکل ہوگی، اور اس سے پی ایم ایل این کی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، پولیٹیکل کاسٹ ہے، وہ ان کو اور زیادہ پے کرنا پڑے گی۔ مطلب ہے کہ جی آپ کا مزید ووٹ کم ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جو اب پی ایم ایل این جس سے اب کوئی اسکیپ نہیں ہے پی ایم ایل این کے لیے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے اس سب کا فائدہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور جو سب سے ایک تو خیر لوگوں میں جس طرح پاپولیرٹی کی میں بات کر رہا تھا، میں نے کل کے بھی ویلاگ میں کیا کہ جس طرح پاپولیرٹی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے ری گین کی، اور وہاں پہنچ گئے جہاں پہ وہ سوچ بھی کبھی نہیں سکتے تھے پولیٹیکلی۔ سو بہت سے لوگ بلکہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو وقت پورا کرنے دیں تو عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ وہ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اور اب جس سٹیج پہ آ گئے ہیں تو اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ان کو کسی طریقے سے ہرٹ کرنا ہے، یا ان کو پولیٹیکلی کسی نے، اگر ان کے جو اپوننٹس ہیں، فرض کریں سب سے بڑا مسئلہ پی ایم ایل این کا ہے، اور اگر آپ نے عمران خان صاحب کو ڈیفیٹ کرنا ہے یا ان کو ناکام کرنا ہے، تو اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کہ دوبارہ ظاہر الیکشن ہوگا، عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے۔ مجھے نہیں پتا 2/3 میجورٹی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، لیکن اینی ہاؤ سمپل میجورٹی تو آرام سے لے لیں گے۔ انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، ان کو پھر حکومت کرنے دیں، اور حکومت جو وہ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو انہوں نے پہلے حکومت کی اس سے کوئی وہ ڈیفرنٹ ہوں گے۔ کوئی جس طرح بزدار صاحب کی جس طرح اپوائنٹمنٹ ہوئی ایک صوبے میں، بزدار پلس کی دوسرے صوبے میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کر دی، تو حکومت میں آ کے اپنی ہی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے، اپنی ہی ناکامیوں کی وجہ سے عمران خان ہی اپنے آپ کو اب خود ناکام کر سکتے ہیں۔ ادروائز پی ایم ایل این یا ان کے جو اپوننٹس ہیں دوسرے عمران خان صاحب کے، پی ڈی ایم، بے شک مولانا فضل الرحمان ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہوں، یہ اب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے عمران خان صاحب کے۔ ہاں اس سٹیج کے اوپر اگر فرض کریں کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، جو کہ میری ذاتی رائے میں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر وہ ایک جس خرابی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک ہوگی پاکستان کے لیے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جی یہ جو چیز ہے اگر دوبارہ فرض کریں وہ کسی لحاظ سے عمران خان کی، چونکہ عمران خان کو اب ظاہر اسٹیبلشمنٹ مجھے پتہ ہے پسند نہیں کرتی، سو عمران خان کی ناپسندیدگی میں اسٹیبلشمنٹ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو نواز شریف کی ناپسندیدگی میں لاسٹ اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سو لیٹ دا پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہے ان کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، کنٹیسٹ کریں، جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے۔ اس دوران پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب کی جو ایک ایفرٹ ہے، انہوں نے کل بی بی سی کو انٹرویو دیا، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں جو سائڈز ہیں ان کو کم از کم یہ جو ٹیمپرز بہت زیادہ، پولیٹیکل ٹیمپرز بہت زیادہ ہائی ہیں، ان کو نیچے لانے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس بات کے اوپر میں کہوں گا کہ یہ بات عمران خان صاحب کو بھی سوچنی چاہیے کہ یہ بات پاکستان کے لیے بڑی لازم ہے۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے میں بہت زیادہ پاپولر ہوں اور میں حکومت مجھے مل جائے گی، اور اس کے لیے وہ پاکستان کے نقصان کو نہیں دیکھ رہے، اور یہ نقصان پاکستان کا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اکانومی کے جو حالات ہیں اس لحاظ سے کہ جی اگر فرض کریں کہ فوری تمام اسمبلیز ڈیزالو کر کے آپ کہتے ہیں اور 2-3 مہینے کے لیے آپ کیئر ٹیکرز کو حکومت دے دیتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ پاکستان اللہ نہ کرے، پھر بہت بڑا خدشہ یہ ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا ان 2-3 مہینوں میں۔ پاکستان کا کیا بنے گا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن اینی ہاؤ عمران خان انفارچونیٹلی صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال ہے ڈاکٹر الوی جو ہیں، عارف الوی پریزیڈنٹ صاحب، ان کی بات عمران خان صاحب کو سننی چاہیے، اور پھر اس وقت حکومت جو ہے ان کو بھی یہ بات سننی چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب کو بات سننی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے ان کو عمران خان صاحب کو، کیونکہ اینی ہاؤ پھر بھی جب الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، اسمبلی ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں، الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہوگا کہ جی کیا اسی الیکشن کمیشن کے تحت مطلب ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ان کو ٹوٹل نو کانفیڈنس کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ مانتے نہیں ہیں آپ، اسمبلیز کو بھی ڈیزالو کر دیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ جائے گا، تو پھر کس طریقے سے یہ جو ریفارم جو ریکوائرڈ ہیں وہ کس طرح سے ریفارمز ہوں گے۔ سو بہت بہتر ہوگا
کہ اگر ہم اسمبلیز کی ڈسولوشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ دونوں سائڈ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ جائیں تاکہ اکانومی کو بھی اپنی کو سیکیور کر لیں، اور پھر جو بیڈلی ریکوائرڈ جو ریفارمز ہیں لائک الیکشن کمیشن کی اگر فرض کریں تبدیلی ہے، تو اکانومی پلس یہ کم از کم ایک دو کام کر کے تو پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں، جو کہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ اور یہ اگر اس طرح سے ہوا، اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے، ہم یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران، تو اگلی گورنمنٹ اگر عمران خان صاحب کی آئے گی تو عمران خان صاحب سے کچھ بھی نہیں سنبھلے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اتنی پاکستان کے لیے مزید خرابیاں ہوں گی اور مصیبتیں ہوں گی، اللہ معاف کرے، کہ جس کا ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو پاکستان کے بارے میں سوچیں عمران خان صاحب، اور اپنی اس پاپولیرٹی اور اس لالچ میں کہ مجھے فوری گورنمنٹ ملے، تھوڑا سا اس کے اوپر یہ پاکستان کی بات سوچ کے، تو یہ جو میں ایک دو جو میں سجیشن دے رہا ہوں کہ جی آپ اکانومی اور پھر آپ الیکشن کمیشن، وہ تو آپ کا سوٹ کرتا ہے چونکہ، سو اس طرح کر کے تو آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ اور اس میں بات چیت جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے، آئی وش کہ جی ان کی بات گورنمنٹ بھی سنے، اور اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی بھی اور عمران خان صاحب بھی ان کی بات سنیں، تو یہ ایک اچھا پاکستان کے لیے، اس تمام یہ جو اس وقت مسائل ہیں اور بڑے سیریس قسم کی ہماری سچویشن ہے، اس سے کم از کم ایک بہتری کی صورت نکل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔